سر عادل صاحب اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ سیز فائر کرانے کے پیچھے وردی ہے. ایک انہوں نے کہا جو ایران کو کامیابی ملی ہے اس کے پیچھے بھی وردی ہے. وہ ابھی بابوں والی کہانی نہیں میں نے پوچھی, صرف ان دو کا بتائیے اس میں کیا رول ہے ہمارا. ندیم آئی ایگری ود دی اے وی ایم کہ ہر اسٹیٹمنٹ پہ مطلب مباحثہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو وائی اٹ واز نیسسری. اور وہ بابوں والی بات مجھے بھی بہت عجیب لگی تھی جو آپ بابوں والی بات کہتے تھے. لیکن جہاں تک اس اسٹیٹمنٹ کا سلسلہ ہے, سچی بات یہ ہے کہ آئی واز ناٹ شیور کہ یہ ایک اس کا کانٹیکسٹ جو سیاق و سباق ہے کہ یہ کچھ دوست بیٹھے ہوئے گپ مار رہے ہیں, اس کا ایک اندازہ فرق ہوتا ہے, یا یہ جو ہے کہ اس میں کوئی اندر کی خبر دی جا رہی ہے, یا یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے فرام دی منسٹری آف انٹیریئر. آئی سرٹنلی ہوپ کہ یہ تیسری چیز نہیں ہے, کیونکہ دیٹ از اے نیشنل پوزیشن. وہ اگر آنی ہے تو وہ فارن آفس سے آنی چاہیے. اور سر یہ سو آئی آفیشیل ڈونٹ تھنک کہ سٹیٹمنٹ ہے ہمارے انٹیریئر منسٹر کی وائل ہاں, ٹاکنگ ٹو دی ریلیجس لیڈرز. یہ کیمرہ کے اوپر ہے میرا بھی یہ اور خیال ہے کہ آف دی اٹس ناٹ ریکارڈ اے, کوئی گفتگو نہیں ہے جسے کوئی ریکارڈ کر لایا ہے. ہاں بالکل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ اس کا, اور دیٹ از وائی آئی ایگری جو اے وی ایم صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کی بہت سی جہتیں ہو سکتی ہیں. لیکن کامیابی, امریکہ تو کہتا ہے کامیابی نہیں ہوئی, ہم نے تہس نہس کر دیا, تو کیا ہم اس کو اون کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ایک اگین آپ کے ساتھ یونیفارم والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یونیفارم والے لوگوں کی ذرا بات سن لینی چاہیے. جنگ کے درمیان جو ہے نا کامیابی کا اظہار نہیں کرتے. اسی پریس کانفرنس میں جو انہوں نے انڈیا پاکستان کے بارے میں بھی ذکر کیا, جب جنگ جاری ہوتی ہے, جس طرح کرکٹ کے میچ کے بیچ میں نہیں کہہ دیتے کہ میں جیت گئے, ابھی میچ جاری ہے. اور چاہے وہ ایران اور امریکہ کی جنگ ہو, یا ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جنگ ہو, یا ہمارے یہاں بھی پاکستان اور بھارت کی ہو, دس از این آن گوئنگ کانفلکٹ. اس میں آپ سیکھتے ہیں, اس میں آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں, اس میں آپ چوکس رہتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے, ہمارے یہاں وہ دیسی کشتی میں بھی تو جگتیں ہوتی ہیں نا, کہ آپ جگتوں سے دوسرے کو مار دو. سو آئی ایم ناٹ ٹیکنگ دس اسٹیٹمنٹ ٹو سیریسلی ایز اے میٹر آف پالیسی. لیکن آپ یہ بات سوچتے ہیں کہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کانفلکٹ تھا مئی کے وہ 6-7 سے لے کر 10 تک, اس میں ایک پاز ہے, وہ ابھی ختم نہیں ہوا, کسی وقت دوبارہ بھی اس کا خطرہ بھی موجود ہے. انفارچونیٹلی آئی ایم شیور کہ دیٹ از دا کیس. اور یہ ہر چیز کا کیس ہے. اس وقت اب جتنی جنگیں ہو رہی ہیں, چاہے وہ ایران کی ہو, چاہے وہ بھارت پاکستان کی ہو, چاہے وہ یوکرین کی ہو, وہ تمام جاری اینڈ آن گوئنگ ہیں. اینڈ مائی ویو ہیز بین کہ دے آر آل پارٹ آف اے لارجر تھنگ. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کنسپریسی کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن جو میں بساط کی بات کر رہا تھا, یہ اس بدلتی ہوئی بساط کی نشانیاں ہیں. اور نہ صرف یہ جنگیں آن گوئنگ ہیں, بٹ دی نیچر آف وارفیئر از چینجنگ. آپ ان تینوں چیزوں پہ دیکھیں کہ بہت سالوں بعد جو مڈلنگ پاورز ہیں, پاکستان ہوا ایک کیس میں, ایران ہوا دوسرے میں, یہ چھوٹی ملک نہیں ہے, ان پہ جب اس قسم کے اٹیک ہوئے تو جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ جواب کیا ہوگا, تینوں میں وہ فرق آیا. چاہے وہ ڈرون کے حوالے سے ہو یوکرین میں, چاہے وہ ایئر ڈیفنس کے حوالے سے ہو پاکستان میں, چاہے وہ آئرن ڈوم کے توڑنے کے حوالے سے ہو. دیکھیں اسرائیل کی پاور اوور ویلمنگ تھی. سرپرائز ایران کی یہ نہیں تھی کہ وہ جیت گئے, سرپرائز یہ تھی کہ آئرن ڈوم کو انہوں نے باری باری بریچ کیا. سو واٹ آئی ایم سجیسٹنگ از کہ ناٹ اونلی وار آن گوئنگ ہے, بٹ دی نیچر آف وار از چینجنگ. تمام فوجیں اسی وقت, اس لیے آپ کو بڑی انرجی نظر آ رہی ہے ملٹری تھنکنگ میں, بیکاز دے آر آل ریئلائزنگ کہ جو ہمارے قواعد اور اصول تھے جو سیاست کے تھے وہ تو تبدیل ہو ہی رہے ہیں, لیکن جو قواعد اور اصول جنگوں کے تھے وہ بھی تبدیل ہو رہے ہیں. چاہے وہ اسرائیل کی طرف سے اسیسنیشن, وار بائی اسیسنیشن کی بات ہو, چاہے وہ بھارت کی طرف سے وار بائی فالس فلیگ کی بات ہو. سو دیر از اے لاٹ چینجنگ. صرف جو میرا آپ کا تھوڑا سا پش بیک ہوگا, آپ نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ بساط بچھی ہوئی ہے, میرے خیال میں بساط نہیں بچھی ہوئی. اصلی تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے بساط جو ہے وہ اٹھا دیا. اب کسی کو نہیں پتا کہ بساط کہاں ہے اور کون سے مورے, نہ صرف مورے کون ہیں لیکن چالیں کون سی ہیں. دیٹ از وائی جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, صحیح. یہ ایک صرف تحریک کا دور نہیں ہے, یہ ایک ڈینجرس دور ہے.